السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے مسواک خرید کر گلے میں پہنا ہوا مفلر درست کیا اور موٹر سائیکل کو کک لگا کر سٹارٹ کر لیا، لیکن جو ہی میں آگے بڑھنے لگا تو موٹر سائیکل کے چلنے اور حرکت کرنے سے پہلے ہی ایک دھیمی سی، بیٹھی بیٹھی سی، کمزور سی، پست اور دبی دبی سی جھجکی ہوئی آواز آئی جو میرے کانوں سے ٹکرائی کہ بھائی جان، مجھے بھی اگلے سٹاپ تک اپنی گاڑی پر بٹھا لیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں نے آواز سنی انسنی کر کے نظر انداز کر دی کہ اللہ جانے کون کس سے مخاطب ہے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو وہی معصوم سی التجا اور گلوگیر آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی، بھائی جان، مجھے بھی اگلے سٹاپ تک لیتے جائیں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو ایک چھوٹا سا، معصوم سا، شرمایا سا، سہما سا، چھوئی موئی سا، کمزور اور دبلا پتلا سا، لڑکیوں جیسی انجانی شرم سے بامشکل ایک بڑا سا شاپر پکڑے سڑک پر کھڑا تھا۔ شاپر کا بوجھ اس ننھی منی کمزور سی جان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے چہرے، ہاتھوں اور جسم کے دوسرے تنے اور سکڑے ہوئے اعصاب پکار پکار کر اس کی تھکاوٹ اور نڈھالی کا قصہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے اس کو بوجھ اٹھانے کی تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کا شاپر پکڑ کر موٹر سائیکل کی ٹینکی پر رکھا اور اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بیٹھتے ہی موٹر سائیکل چلنے لگی اور میرا دماغ بھی اس کی آواز کو پہچاننے کے لیے تیزی سے کام کرنے لگا اور ماضی قریب کے زمانے کو اور اس روڈ پر ہونے والے مختلف اوقات میں سفروں کو خریدنے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس آواز کو میں پہلے بھی جانتا ہوں۔ اس طرح کی آواز پہلے بھی 2-3 دفعہ میرے ساتھ سفر کر چکی ہے، لیکن اس آواز کے نام میری یادداشت کے مطابق علی اور چاند تھے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میں نے دریافت کیا، ننھے بھائی، تمہارا نام کیا ہے؟ جی، میرا نام سنی ہے۔ میں نے کہا، بھائی میری یادداشت کے مطابق تم پچھلے تقریباً 1.5 سال میں 5 دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی سفر کر چکے ہو۔ میں تمہاری آواز پہچانتا ہوں۔ مجھے یاد ہے پہلے تم نے اپنا نام چاند بتایا، پھر ایسے ہی ایک سفر میں علی بتایا اور اب تم سنی بتا رہے ہو۔ یہ تم اپنا نام بدلتے کیوں رہتے ہو؟ ننھا منا معصوم پھول گھبرایا، شرمایا، ہکلایا اور پھر ڈرتے ہوئے ہلکے سے انجانے خوف کے خطرے کے احساس سے بلبلایا اور گویا ہوا، جی، میرا نام سنی ہی ہے۔ چاند اور علی میرے سگے بھائی ہیں۔ آج میری باری تھی، وہ بیمار تھے، اس لیے مجھے دربار آنا پڑا۔ اچھا طریقہ ہے یہ نام بدلتے رہے، اور جب پکڑے گئے تو کہہ دیا ان ناموں کے میرے اور بھائی ہیں۔ خوب، بہت خوب، چھوٹی سی عمر میں ہی بہت تیز ترار اور ہوشیار اور چالاک ہو۔ میں پھر خاموش ہو گیا کہ دیکھوں بچہ کیا جواب دیتا ہے۔ موٹر سائیکل چلتا رہا، گاڑیاں قریب سے ہارن بجاتی گزرتی رہیں، میرے کان بھی بچے کے جواب میں مہوے انتظار اور ہمتن گوش رہے، لیکن جواب نہ آیا۔ البتہ تھوڑی دیر بعد ایک ہلکی سی، حلق میں پھنسی سی، روندی، گلوگیر، تکلیف دہ اور درد بھری سسکی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ کس کے دل کی شمع پگھل گئی تھی؟ کس کے احساسات رگڑ اٹھے تھے؟ کس کے حواس زخمی اور شل ہو گئے تھے؟ کس کی سوچیں، کس کی فکریں بکھر گئی تھی کہ جن کی درد کی کھسک سے یہ سسکی ابھری تھی؟ لیکن یہ سسکی تو میرے بالکل قریب سے آئی تھی۔ میں نے حیرت اور استعجاب کے سمندر میں غرق فوری موٹر سائیکل سڑک کے ایک طرف روکا اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو معصوم، چھوٹی چھوٹی، ننھی ننھی،
معصوم معصوم سی مستقبل کے سہانے خوابوں سے نامانوس آنکھوں میں دو ننھے ننھے آنسو تیر رہے تھے۔ یہ سسکی بھی انہی غمگین، پرنم اور پرغم آنکھوں میں ترجمان بن کر نکلی تھی۔ میں اس معصوم کی یہ حالت دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ فوری ذہن میں آیا کہ میں نے ایک معصوم دل کو دکھا دیا ہے۔ یہ کیا، تم جواب دینے کی بجائے سسکیاں لے رہے ہو، رو رہے ہو؟ میں نے کہا، بھائی جان، میں ایسا بچہ نہیں ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نہ ہی جھوٹ بولتا ہوں۔ بچہ رو دیا۔ میں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے فوری دوسرا سوال کر دیا، اچھا چھوڑو سب کچھ، یہ بتاؤ کہ یہ شاپر میں کیا ہے جو تمہاری کمزور سی، نحیف اور کمزور اور ناتواں جان سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا؟ حالانکہ یہ کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔ میرے سوال پر کچھ خاموش رہنے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں اوپر اٹھائی تو افسردگی اور غمناکی دوبارہ اس پر چھا چکی تھی۔ کہنے لگا، بھائی جان، ہم 6 بہنیں اور 4 بھائی ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، غریب ہیں، بے کس اور بے بس ہیں۔ والد صاحب 7 سال قبل ایک زیر تعمیر مکان کے لنٹر سے گر گئے، کمر کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے آج تک بیمار ہیں۔ والدہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہمارا کوئی غم خوار اور غم گسار نہیں، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم نے روٹی بھی کھانی ہوتی ہے، کوئی ہمیں دیتا نہیں، اس لیے ہم 3 بھائی مل کر باری باری روٹیاں اور کھانا اکٹھا کرتے ہیں اور رات کو گھر لے جاتے ہیں، جو سب اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے ہیں۔ اب بھی اس شاپر میں چاول ہیں جو میں گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ اپنے شک والے رویے پر بہت پشیمان ہوا اور پوچھا کہ تم چھوٹے سے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، اور کیا تم سکول نہیں جاتے؟ اور یہ چاول کہاں سے اور کیسے لائے ہو؟ مجھے ذرا تفصیل سے یہ بھی بتاؤ۔ یہ سن کر وہ دوبارہ بولا، لیکن اب وہ سنبھل چکا تھا اور اپنے آپ پر ضبط اور کنٹرول کر چکا تھا۔ بھائی جان، ڈر تو لگتا ہے، اتنی خوفناک ٹریفک میں جان جانے کا خطرہ ہے، بچوں کو پکڑنے والے بھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی کسی سے جھڑکیاں گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، کسی سے مار بھی کھانی پڑتی ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس چیز سے خوف کھا کر گھر بیٹھ جائیں تو گھر میں بیٹھی بیمار والدہ اور بھوکی بہنیں کہاں سے کھائیں گی؟ ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ باقی ہم چند خدا ترس لوگوں کی مدد سے سکول جاتے ہیں، کبھی کبھی کچھ سکول والے بھی ہماری فیسیں، کتابیں وغیرہ فری کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہم کو سکول کی وردیاں لے دیتے ہیں۔ یوں ہم سکول میں جا رہے ہیں، جبکہ بہنیں وسائل نہ ہونے کی بنا پر 7 کلاسوں کے بعد گھر پر بیٹھ گئی ہیں۔ ہم سکول سے جب گھر آتے ہیں تو ہم میں سے ایک فوری دربار علی حجویری رحمت اللہ تعالی بھاٹی میں آ جاتا ہے۔ خیرات بانٹنے والوں کی خیرات، جو چاول یا روٹی دال کی شکل میں ہوتی ہے، وہ اکٹھی کرتا رہتا ہے۔ رات 10 یا 11 بجے تک جتنا کھانا اکٹھا ہو جائے وہ لے کر گھر کو روانہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بھوکے بہن بھائی دوپہر سے بھوکے پیاسے رہ رہے ہوتے ہیں۔ یوں کسی کی منت سماجت کر کے مختلف سٹاپوں پر اترتے چڑھتے ہوئے ہم گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کھانے کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک گرم کر کے کھا لیتے ہیں، ایک صبح اور ایک حصہ دوپہر کو کھاتے ہیں۔ دربار پر بٹنے والی یہ خیرات ہی ہماری خوراک ہے، اس لیے کہ ہمیں کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ آج باقی بھائی بیمار تھے، اس لیے میری یہاں آنے کی باری لگی۔ اب رات کے 11 بجے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہوں۔ مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے گھر پر چھوڑ دیں، ورنہ لوگوں کی منتیں کرتے ہوئے گھر تک پہنچتے مجھے 1-2 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں۔ میں یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو اس کے گھر ہی چھوڑ دیتا ہوں،
یوں اس کی بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ اب اس کے گھر کی طرف گاڑی دوڑانے لگا۔ کچی گلی میں پہنچ کر ان کے گھر کا خستہ اور شکستہ حالت کا ٹین کا دروازہ کھٹکایا۔ تھوڑی دیر بعد کراہوں میں ہانپتی کانپتی ایک آواز کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مگر موٹی سی عورت نے دروازہ کھولا۔ دیکھتے ہی پتہ چلا کہ ان محترم خاتون سے تکلیف کی بنا پر کھڑا نہیں ہویا جا رہا۔ 11:30 بجے کا وقت تھا۔ دروازہ کھولتے ہی خاتون پیار سے بولی، آ گیا میرا لال، میرا چاند، میری آنکھوں کا تارا۔ میں پریشان تھی، پھر یکدم مجھے دیکھ کر اپنے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیٹے نے بتایا، امی جان، یہ بھائی جان ہمیں کئی دفعہ دربار کے پاس سے لائے ہیں اور کئی دفعہ کرایہ دیا کہ گاڑی پر بیٹھ کر گھر چلے جاؤ۔ آج میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر تک چھوڑ دیں، تو اس لیے یہ مجھے یہاں تک چھوڑنے آئے ہیں۔ ماں مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کسی نامعلوم تکلیف کی بنا پر ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو میں نے کہا، اماں جان، میں انشاءاللہ کل آپ کے پاس چند معلومات کے لیے اور آپ کی داستان سننے آؤں گا، اور پھر واپس چلا آیا۔ اگلے دن میں گیا، پردے کا اہتمام کروا کر اماں جان سے دریافت کیا کہ کیا مجبوری ہے کہ آپ اپنے پھول سے بچوں کو صبح 3 بجے سے لے کر رات 11-12 بجے تک دربار کھانا لانے کے لیے بھیجے رکھتی ہیں۔ کہنے لگی، بیٹا کیا بتاؤں اور کیا سناؤں، اب تو کہانی پرانی ہو گئی ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی بھول چکے ہیں۔ ہم جلو موڑ سے آگے ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں محنت مزدوری کے مواقع کم تھے۔ خوشحال مستقبل اور بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہم گاؤں چھوڑ کر لاہور شہر آ گئے، کرائے پر رہنے لگے۔ میرے میاں نے مستریوں کے ساتھ دہاڑی لگانی شروع کر دی، یوں ہماری روکی سوکی روٹی چل پڑی۔ 7 سال قبل میرے سرتاج شاد باغ میں ایک مکان کا لنٹر ڈالتے ہوئے دوسری منزل سے نیچے گر گئے۔ ریڑھ کی ہڈی پخانے والی جگہ سے فوراً ٹوٹ گئی، ہڈی گوشت پھاڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ شدید زخمی تھے۔ ہم اسپتال میں مارے مارے پھرنے لگے۔ میں جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے اور ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر اپنے محبوب خاوند کی صحت یابی کے لیے لگانے لگی۔ ادھر ادھر سے قرض پکڑا۔ ایک لمبا عرصہ علاج کے بعد میرے سرتاج کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ اور اپاہج ہو گئے۔ ہر وقت چارپائی پر پڑے رہنا اور دوائیں کھاتے رہنا ان کی مجبوری اور معمول بن گیا۔ اب لیٹے لیٹے ہی بے اختیار ان کا پخانہ چارپائی پر خطا ہو جاتا ہے، کیونکہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ البتہ کچھ دیر کے لیے صحن میں چلنے پھرنے کے قابل ضرور ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اگرچہ ہمیں ان کا کسی قسم کا فائدہ نہیں، لیکن یہ کیا کم ہے کہ وہ ہمارے درمیان زندہ سانسیں لے رہے ہیں۔ ہم پر یہ اللہ کا احسان کیا کم ہے کہ میرا سہاگ اور سر کا تاج بیماری کی حالت میں ہی اپنے بچوں کے درمیان لیٹے بیٹھے ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یوں بچے بھی اکثر یتیم ہونے سے اور میں بیوہ ہونے سے بچی ہوئی ہوں۔ اپنے خاوند کے معذور اور بیکار ہو جانے کے بعد میں نے بچوں کو پالنے کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی۔ میں اور میری بچیاں رات 2:30 بجے یا تہجد کے وقت اٹھتی اور جوتوں پر موتی لگاتی، یوں مزدوری کرتی۔ صبح 7 بجے تک ہم مل کر 100 یا 150 کی مزدوری کر لیتی۔ اب بچوں کو پالنے کے لیے میں دربار علی حجویری پر جاتی، خیرات کا کھانا اکٹھا کرتی اور رات کو گھر لا کر بچوں کو کھلاتی۔ یہ میرا روزمرہ کا معمول تھا۔ 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن 4:30 بجے میں سڑک پر 2 بچیوں اور ان کی ماں کو پک اپ کی زد سے بچانے کے لیے بھاگ کر آگے بڑھی۔ ان کو دھکا دے کر ایک طرف پھینکا، یوں وہ دور گرنے کی بنا پر بچ گئیں، لیکن میں پک اپ کی زد میں آ گئی۔ پک اپ کے پیچھے ایک ٹرالا آ رہا تھا جو پک اپ سے ٹکرا گیا، یوں میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔
چہرہ پھٹ گیا، جبڑا ٹوٹ گیا، سارے جسم میں ٹوٹے شیشے جا چبھے، جسم جگہ جگہ سے کٹ پھٹ گیا، جسم پر لگنے والے چرکوں کی بنا پر جسم کا خون نچڑ گیا۔ مجھے کچھ خدا ترس لوگوں نے بے ہوشی کی حالت میں میوں ہسپتال پہنچایا۔ اللہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر مردہ خانے میں چھوڑ آئے، لیکن جب کچھ دیر بعد دوسری ایک لاش چھوڑنے آئے تو دیکھا کہ میری سانس چل رہی تھی، تو فوری مجھے لے جا کر مرہم پٹی کی، ٹانگوں میں راڈ ڈالنے کے لیے 22,000 روپے طلب کیا، جبکہ صورت میں بعض مخیر حضرات کے دیے ہوئے 10,000 روپے 2-3 دن میں ہی لگ چکے تھے۔ اب میرا علاج کروانے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میں یہ رقم ادا نہ کر سکی، لہذا اسی حالت میں میری مرہم پٹی ہوتی رہی اور چند دن بعد مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ دوائیں لکھ دی گئی تھی۔ میری تکلیف اور چیخیں سن کر میرے چھوٹے چھوٹے بچے بعض لوگوں کے پاس میرا ڈاکٹری نسخہ لے کر جاتے، منت سماجت کرتے کہ ہمیں بھیک نہیں بلکہ ماں کو مرنے سے بچانے کے لیے یہ دوائیں چاہیے۔ وہ گھر آ کر تصدیق کرتے اور میری حالت دیکھ کر دوائیں لے دیتے۔ یوں وہ دوائیں کھاتے اور بستر پر لیٹے لیٹے مجھے 1.5 سال ہو گیا۔ اس دوران میرا جسم بہت زیادہ پھول گیا ہے۔ اب میں کمرے سے گھر کے دروازے تک چل کر چلی جاتی ہوں اور یوں رینگ رینگ کر زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں۔ جب میں بیمار ہوئی، بستر پر لگ گئی تو بچوں کا کھانا پینا بھی بند ہو گیا، لہذا مجبوراً میں نے اپنے ان پھولوں کو دنیا کے جہنم میں جھونکا کہ جاؤ اور دربار سے چاول اور روٹیاں مانگ کر لاؤ اور اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرو۔ 1.5 سال سے یہ معمول چل رہا ہے۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، شکوہ کر کے اپنا ایمان ضائع نہیں کر سکتے۔ یکے بعد دیگرے میری محرومیوں کی شکار زندگی میں غم کی آندیاں یوں چلی کہ دل و دماغ کا گلشن اجڑ کر رہ گیا۔ ابھی چند ماہ ہوئے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی سمینہ کو کسی نے اغوا کر لیا۔ کچھ لوگوں پر مقدمہ درج کروایا، لیکن ہماری سنوائی نہ ہو سکی اور نہ ہمارے پاس وسائل تھے کہ ہم ان کا پیچھا کرتے، لہذا وہ لوگ گرفت میں نہ آئے اور میری اس بچی کا آج تک پتہ نہ چلا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ میں اکثر صبح نماز کے وقت زارو قطار اس کو یاد کر کے روتی ہوں، جانے میری بچی کس حالت میں ہوگی، زندہ ہے یا مر گئی ہے، کن ظالموں نے میری بچی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ ان حالات میں اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، لیکن کیا کروں، ان کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اس مجبوری کے تحت بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے گھر سے نکالتی ہوں، اور جب تک وہ کھانا لے کر رات کو گھر واپس نہ آ جائیں، ہاتھ اٹھائے ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں ہی کرتی رہتی ہوں۔ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں، جادو ٹونے تعویذ وغیرہ جیسی توہم پرستی کو نہیں مانتی۔ بچے کبھی اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، تو میں ان کو حوصلہ دیتی ہوں کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہاری بہنیں جلد ہی گھر سے اٹھ جائیں گی، پھر تم ہوگے اور میں ہوں گی، ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، تم پڑھ لکھ لو، پھر نوکری کر لینا، تم پیسے کماؤ گے، میں کمیٹی ڈالوں گی، پھر رقم جمع ہوگی، ہم اپنا مکان بنا لیں گے اور خوشحالی آ جائے گی۔ بس میرے بیٹے، میرے اور اپنے باپ کے مرنے سے پہلے جلدی جوان ہو جاؤ اور کما کر لاؤ، پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ہمارے دن بدل جائیں گے، خوشیوں کا دورہ ہوگا اور یہ تمام پریشانیاں اور تکلیفیاں ختم ہو جائیں گی۔ یوں میں اپنے ننھے بچوں کو حوصلہ دیتی ہوں اور ان کو نا امیدی اور مایوسی کی پرچھائیوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان کی محرومیاں، پریشانیاں اور ننھی شکلیں دیکھ کر مجھے خود رونا آتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، اے مولا کریم، اے رحمان و رحیم، میرے ان ننھے پھولوں کا کیا بنے گا، کہیں یہ کھلنے سے قبل ہی نہ مرجھا جائیں۔ میں تو خوشیاں نہ دیکھ سکی، ان کے آنگن کو ہی پھولوں، کلیوں اور خوشیوں سے بھر دے۔ یہ ساری باتیں، امنگیں، آرزویں، خواہشیں، دعائیں، التجائیں میں اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپائے رکھتی ہوں، کیونکہ اگر ان کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگوں تو پھر
یہ تو بچے، یہ تو پھول ہیں جو مرجھا جائیں گے، ہلکان اور بے جان ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ ان کو سہانے مستقبل کی نوید سناتی ہوں، اور وہ امیدوں کی کشتی پر سوار زندگی کی موجیں گنتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جن معصوموں کا نام ہم نے چاند اور سورج یہ سوچ کر رکھا تھا کہ وہ چاند اور سورج بن کر ہماری زندگی کو روشن کریں گے، وہ آج راہوں میں لوگوں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے اقبال کا سورج عنقریب بلند ہوگا، جبکہ میری زندگی کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے۔ ان کے والد کو بیماری کی شدت کی بنا پر ان کے بھائی اپنے پاس لے گئے ہیں تاکہ تھوڑی بہت ان کی دواؤں وغیرہ کا بندوبست کر سکیں۔ اور رمضان میں کسی نے 5 کلو چینی، کچھ گھی اور ایک آٹے کا تھیلا لے کر دیا، جس سے ہمیں رمضان گزارنے میں کافی آسانی رہی۔ اب میرے پاس صرف 55 روپے ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ امی جان ہم عید کیسے کریں گے؟ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہمارا اللہ حافظ ہے، حامی اور ناصر ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، ضرور ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اگر کچھ نہ بھی ہو تو ہم پھر بھی اپنی خواہشات، آرزوؤں، تمناؤں اور خوشیوں کو عید قربان کے موقع پر قربان کر کے اس کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے عید گزار دیں گے، لیکن اپنی زبان پر کوئی ایسی بات نہ لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناشکری کا باعث بن جائے۔ عید آئی ہے، بچے کتنے ہی ارمان دل میں پالے ہوئے ہیں، خواہشات اور آرزویں ہیں، لیکن ہمیں کسی رشتہ دار یا عزیز سے کسی تعاون کی توقع نہیں ہے۔ ویسے کب تک اپنے ساتھ دیتے ہیں؟ شروع میں 1-2 دفعہ مدد کی، اب سب آنکھیں پھیر کر بیگانے ہو چکے ہیں۔ ہم خوشی کے موقعوں پر کس کے ساتھ خوشی منائیں، کس کو اپنا دکھڑا سنائیں؟ ایسی خوشی کے موقع پر ہمارے مہربان ہم سے فون پر بھی رابطہ نہ کریں گے۔ ان کی مجبوریاں اور مصروفیاں اس قدر ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ فون کر کے ہی ہمیں خوش کر سکیں۔ وہ مہربان نہیں جانتے کہ ان کی خوشیوں کے زیر خاک کتنے لوگوں کی خوشیوں کے ارمان دفن ہیں، کتنے لوگوں کی خوشیاں اور سکون اور چین چھن چکا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، مہربانوں، ان کو ہماری دکھوں بھری زندگی کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ احساس تو تب ہوتا ہے جب اپنا تن سلگتا ہے، جب اپنا ہی نگر اور اپنا ہی آشیانہ شعلوں کی زد میں آتا ہے، تب احساس ہوتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ ہر گھر کو، اس کے پھولوں کو، کلیوں کو، بلکہ پورے گلشن کو، گلشن کے باغبان کو اور گلشن کے نگہبان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔